سرلک صاحب، لگتا یہی ہے کہ حکومت حکمرانی نہیں کر سکتی اور اپوزیشن کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت زیادہ نکمی ہے یا اپوزیشن زیادہ نکمی ہے؟ دیکھیے، جو پہلی بات تو ہم حکومت کا کریں گے نا جی. حکومت نے اب تک اپنے منشور اور اعلانات کے مطابق ایک کام بھی نہیں کیا، اور ہر دن اس حکومت کی ناکامی کے دن ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کو کچھ سانس لینے کا موقع ملا. کرونا وائرس عام آدمی کے لیے تو تباہ کن ہے، لیکن اس حکومت کے لیے ایک نعمت ثابت ہو رہی ہے، اس لیے کہ IMF کے قرضوں میں ان کو ریلیف ملا، اور باقی ورلڈ بینک نے بھی ان کو ریلیف دیا. باقی جتنی بھی ڈونرز ہیں انہوں نے اس حکومت کو خاصا ریلیف دیا ہے. تو اس کے لیے تو ایک فائدہ مند چیز تھا. لیکن عام انسان کے لیے کرونا وائرس بہت زیادہ تباہ کن ہے، معاشی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے. لیکن اس کرونا وائرس سے پہلے بھی حکومت کی جو کارکردگی تھی وہ ان کے اپنے اعلانات اور منشور کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مایوس کن ہے، پریشان کن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خود لیکن اپوزیشن کی کارکردگی حکومت کی کارکردگی سے زیادہ مایوس کن نہیں ہے. لیکن جو سلیم ساپی صاحب، جو خود وفاقی منسٹر فواد چودھری صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ 22 مہینے ہم نے آپس میں لڑنے میں گزارے، ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں. اور کل خود جناب وزیر اعظم صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے. اعتراف کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے کہ بیوروکریسی کو تو ہم نے تبدیل کیا، 4-5 بار انہوں نے IGP کو تبدیل کیا، چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا، روز تبدیلی. لیکن عام پاکستانی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. رہی بات اپوزیشن کی، اپوزیشن میں ایک جماعت ہے پیپل پارٹی کی. پیپل پارٹی میرے اپنے خیال کے مطابق یہ نہیں چاہتی ہے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو یا قبل از وقت اس کو رخصت کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خود سندھ میں اس کی حکومت ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی پیپل پارٹی کہ سندھ میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو. وہ بس ایسی سیاست کر رہی ہے کہ یہ حکومت برقرار رہے اور یہ 5 سال بھی پورا. باقی رہی جناب مسلم لیگ کا، مسلم لیگ کی اکثریت سے جب آپ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایجیٹیٹر ہے، چاہتے ہیں کہ ایجوٹیشن ہو جائے. لیکن جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اپنے کیسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف صاحب واپس آ جائے، کس طرح وہ دوبارہ ہو جائے، کس طرح نیب میں جو ان کے بے شمار کیسز ہے وہ کیسز ختم ہو جائے. باقی رہی ہم جیسے لوگ جو اسمبلی میں موجود ہے، تو ہم تو جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، ریلی بھی کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم نے لیکن کوئی نیریٹو تو آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے نا. عوام کے سامنے آپ ابھی بھی آپ مبہم بات کر رہے ہیں. نہ -1 آپ کا مطالبہ ہے، نہ ری الیکشن آپ کا مطالبہ ہے، نہ کچھ اور آپ کا مطالبہ ہے. تو آپ لوگوں کی تو نیب کا خوف بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح وہ مجبوریاں بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ لیڈ کیوں نہیں لیتے؟ اس بحران کا حل -1 ہے نا جی، یہ بھی ایک ایسی بات ہے نا جی کہ نظام وہی رہے گا، صرف ایک آدمی تبدیل ہو جائے. ہمارا موقف تو یہ ہے کہ سارا ٹبر ہی ایسا ہے. لیکن اس ٹبر کو رخصت کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی غیر آئینی راستہ اختیار کیا تو اس طرح راستہ اختیار کرنے سے ہمیشہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے جو ایسے مواقع کے انتظار میں ہوتے ہیں. میں ایک پولیٹیکل ورکر، غیر آئینی راستے سے کیا مراد ہے؟ غیر آئینی تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ انجان بننے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، نو کانفیڈنس میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی اتحاد اور پیپل پارٹی بھٹو صاحب کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے یا نہیں دیے گئے، اس کے نتیجے میں ماشاء اللہ آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں لڑ رہی تھی، اس کے نتیجے میں پرویز مشرف کو آنے کا موقع ملا. اس لیے میں یہ تو نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری کسی ایسی سچویشن کے نتیجے میں ایک اور مارشل اللہ آ جائے. غیر قانونی راستے کا مطلب یہی ہے کہ ایک اور مارشل اللہ، میں تو خود سڑکوں پہ آنے کے ہم خلاف کبھی بھی پسند نہیں کرتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں تو خود بھی سڑکوں پہ آنے کے خلاف ہوں،
اور جب دھرنوں میں آپ نے حصہ نہیں لیا تو ہم نے اس آپ کے رول کو اپریشیٹ کیا تھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک بیانیہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک کاغذی فارمولہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. لیڈر کا مطلب یہ کہ وہ قوم کو لیڈ کرے گا. تو آپ کی تو نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری جیسی مجبوریاں بھی نہیں ہیں, تو آپ وہ نیریٹو تو کم از کم ہمیں دے دیں. دیکھیے اس وقت ہماری قوم ایک مصیبت میں ہے, کرونا وائرس کی مصیبت میں, اور جیسے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ختم ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ لمحہ جلدی لے آئے. ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے تاجروں کے لیے, کاشتکاروں کے لیے, مزدوروں کے لیے, اس ملک کے نوجوانوں کے لیے, اس ملک کے مظلوم خواتین کے لیے, اس ملک کے تمام متاثرہ لوگوں کے لیے ہم نے بالکل ایک پروگرام بنایا ہے. لیکن اس وقت لوگ ہسپٹل میں ہیں اور وینٹیلیٹر نہیں ہے, لوگ بیمار ہیں اور آکسیجن کا سلنڈر نہیں مل رہا ہے, لوگ بیمار ہیں اور ہسپٹل میں ڈسپرین نہیں مل رہا ہے, لوگ بیمار ہیں اور کفن کے لیے ان کے ساتھ کپڑا نہیں ہے. تو اس کرونا وائرس کے وبا کے دوران جماعت اسلامی نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم رجوع اللہ کی تحریک چلائیں, ہم آگاہی کی مہم چلائیں اور ہم لوگوں کی خدمت کریں, اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. جیسے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وبا ختم ہو جائے ہم ضرور عوام کی نمائندگی اور آج عوام کل کے ایک بات مسائل چل پر وہی رہی راستے ہے, اختیار کریں گے جو اس وقت عثمان بزدار صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ خیبر پختونخوا میں خود وزیر بھی رہے ہیں, پچھلے حکومت میں آپ پی ٹی آئی کے اتحادی بھی تھے. آپ جب موازنہ کرتے ہیں بزدار صاحب نے میں اور محمود خان صاحب میں, تو کس کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں دونوں ایک جیسے ہے, کوئی خاص فرق تو نہیں ہے اور نہ کوئی کارکردگی ہے. نہیں, خیبر پختونخوا میں کوئی ذرا محمود خان صاحب بزدار پلس نہیں بن جاتے؟ ادھر معاملہ ذرا زیادہ خراب نہیں ہے؟ آپ ٹرائبل ایریاز کی سچویشن دیکھیں, باقی سب کچھ. اصل میں یہ قبائلی علاقوں کا یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کمال ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, اور اس وقت جتنا بھی کوئی بہتری ہے تو یہ ہے کہ لوگوں نے خود اپنے کو سنبھالا ہے یا ایک دوسرے کو سہارا دیا ہے, حکومت کی وجہ سے نہیں ہے. ورنہ اس سینٹ میں نے ایک وفاقی منسٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ اب کم از کم ان 300 ڈیموں میں سے 50 کا نام لے لے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 300 ڈیم خیبر پختونخوا میں بنائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلے موقع دے دے. اب تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں اور 50 ڈیموں کے نام بھی وہ نہیں دے سکے. یہی حال خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کا بھی ہے, پنجاب کا بھی ہے, سندھ کا بھی ہے, بلوچستان کا بھی ہے. تو میں عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سچویشن خیبر پختونخوا کا ہے اسی طرح سچویشن باقی صوبوں کے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص علاقے میں زیادہ ترقی ہوئی ہے, ہر جگہ مایوسی ہی مایوسی ہے. اس میں کم از کم تحریک انصاف نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ کوئی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے جو ترقی کی طرف جا رہی ہو اور باقی جگہ جو ہے وہ محرومی کا شکار ہو. ایک جیسا ماحول ہے. وبائیں آتی ہیں, بحران آتی ہیں, جنگیں آتی ہیں تو قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, عموماً سیاسی اختلافات بلا دیے جاتے ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ صرف الیکشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, اس سے پہلے اصلاحات ہونی چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو تقاضا کرتے ہیں کہ ملک میں قومی حکومت بنے جو یہ سب کام کریں؟ میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں. قومی حکومت کی بات ابھی قبل از وقت ہے. میں اس وقت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو عوام کے ایشوز ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. عوام کا پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ اس وقت بے روزگاری ہے, بہت بڑی بے روزگاری ہے. 1,70,00,000 لوگ جناب اسد عمر صاحب کے کہنے کے مطابق ابھی بے روزگار ہو گئے ہیں, مزید بے روزگار ہو گئے ہیں. اسی طرح کل کی بات ہے کہ 300 گنا انہوں نے اضافہ کیا تھا دوائی کی قیمتوں میں, اب مزید 7 اور 10% مزید اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے. ابھی جناب سابق حکومت نے مزید فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ٹی وی ہے, اگر آپ پی ٹی وی استعمال کرتے ہیں تو اس میں مزید 100 روپیہ انہوں نے اضافہ کیا, 100% اضافہ کیا. اب ہوا کیا کہ جو نئے بل یہ بھیج رہے ہیں اس میں مسجد کو بھی وہی بل بھیجے گا کہ حالانکہ ہمارے لاکھوں مساجد ہے اس میں ٹی وی نہیں لگتی ہے,
لیکن وہی بل سلیم کے گھر بھی وہی جاتا ہے، میرے گھر بھی وہی جاتا ہے، وہ ہمارے مسجد معبد خان میں بھی وہی بل جاتا ہے۔ وہ ٹی وی کا نہیں ہے، وہ پی ٹی وی کا ہے، پی ٹی وی کا ہے، اور پی ٹی وی کو آج کل پی ٹی وی کون دیکھے گا؟ ہاں تو پتہ نہیں کون یہ فیصلے کرتے ہیں، کہاں سے۔ میں نے تو اب تک کوشش کی کہ معلوم کروں کہ اصل فیصلے کرنے کا اختیار کہاں پر ہے۔ اب تک تو پتہ نہیں چلا، اس 22 مہینوں میں 22 مہینوں میں پتہ نہیں چلا کہ کون فیصلے کرتے ہیں۔ نہ کیبنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں، نہ اسمبلی میں فیصلے ہوتے ہیں، نہ چوک اور چوراہوں میں فیصلے ہوتے ہیں، پتہ نہیں خفیہ کہیں۔ کس طرح سے کیبنٹ میٹنگ تو اس حکومت میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں بے اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے، وہ آپس میں غلغپاڑے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں نا کہ اس وقت ہمیں ان چیزوں پہ سوچنے کے بجائے جو عام آدمی کا مسئلہ ہے اس پر سوچنا چاہیے کہ عام آدمی کس طرح ایک دن گزارے۔ وہ نان شبینہ کا محتاج ہو گیا ہے، لیکن اس عام کو آدمی کیسے کا دے مسئلہ سکے؟ تو حکومت نے حل کرنا ہے نا۔ جب روزانہ اس پہ یہ بم گریں گے مہنگائی کے اور بے روزگاری کے، تو کیسے وہ ہوگا؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حکومت کے لحاظ سے آپ سٹیٹس کو چاہتے ہیں۔ نہیں، اس حکومت کے حوالے سے میں سٹیٹس کو نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عوام میں یہ شعور پیدا ہو جائے اور وہ ان لوگوں کو منتخب کر لے جو باصلاحیت ہے، جو دیانتدار ہے، اور اس سے مطلب یہی ہے کہ اس ملک میں وہ تو کیا تھا نا سلیم بھائی، پیپل پارٹی نے حکومت کی، میں انصاف کی بات دو بندوں کو کہاں؟ دو بندوں کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ملا تھا جسٹس ثاقب نثار صاحب کی طرف سے، ایک آپ کو تھا اور ایک اسی عمران خان صاحب کو تھا، تو لوگوں نے تو صادق اور امین کو منتخب کر لیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ پیپل پارٹی نے اپنی باری مکمل کی اور بار بار مکمل کی ہے، مسلم لیگ نے ایک بار نہیں بار بار مکمل کی ہے، اور اس کے ساتھ مزید کوئی دینے کی چیز بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو لوگ نے دیکھا ہے۔ میں اس لیے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب اگر عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دے، جماعت اسلامی پر اعتماد کرے، جماعت اسلامی کو ووٹ دے، جماعت اسلامی کو سپورٹ دے، تو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست جماعت اسلامی تشکیل دے سکتی ہے۔ منظم جماعت ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ ہو گیا لوگوں نے، موجود ہے، اس سے برا حال نہ ہو جائے نئے تجربے کی صورت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح برا حال نہیں اس امید کے ساتھ تو عمران خان صاحب کو بھی لیڈر بنا۔ اللہ نے ہمیں جہاں تھوڑا بہت موقع دیا، اللہ نے ہمیں کراچی میں موقع دیا، ہم نے ڈیلیور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیبر پختونخوا میں موقع دیا، تو آپ تو خود وہاں کے رہنے والے ہیں، خود ورلڈ بینک نے بھی ہماری کارکردگی کی تعریف کی، اور جب ہمارے گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت میں 2-3 وزراء تھے، تو جناب عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ اگر ہماری اس پوری کیبنٹ میں تبدیلی کی کوئی چابی ہے تو عنایت اللہ خان صاحب ہے، وہ جماعت اسلامی کے منسٹر ہے۔ تو الحمدللہ ایک پوری دیانتدار ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کرونا وائرس کے وبا کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہمیں ہماری قوم نے 2.25 ارب روپے دیے تھے، وہ 2.25 ارب روپے ہمارے کارکن نے اس طرح دیانت کے ساتھ استعمال کی کہ ہم 85 لاکھ لوگ ان تک پہنچے۔ حکومت نے 1200 ارب روپے کا اعلان کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا اس پر؟ کیا اس کا کوئی اثر ہے؟ کوئی اس کا اعتراف کرنے والے ہیں؟ اس لیے میں اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر عوام نے اس بار جماعت اسلامی پر اعتماد کیا تو جماعت اسلامی کی کیپیسٹی ہے انشاءاللہ تعالی کہ ایک فلاحی اسلامی ریاست ہم قائم کر سکتے، ہم اپنے عوام کو دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔